عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈرس کا کہنا ہے کہ ہمیں مستقبل میں آنے والی وباؤں سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ WHO کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کورونا وبا سے سبق سیکھیں۔ ہم ایک وبا پر ہی سارا پیسہ لگا دیتے ہیں، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مستقبل میں آنے والی وباؤں سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ دنیا کو محفوظ مستقبل کے لیے صحت عامہ سے متعلق سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات میں اپنے ساتھ ہونے والی مبینہ دھاندلی کے خلاف ساتھ نہ دینے پر اپنی ہی ریپبلکن پارٹی پر برس پڑے۔ ٹرمپ نے کہا کہ صدارتی الیکشن میں دھاندلی پر ریپبلکنز نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے FBI اور محکمہ انصاف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ایسی دھاندلی ڈیموکریٹ امیدوار کے خلاف ہوتی تو ڈیموکریٹکس جنگ کی طرح آخری دم تک لڑتے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ تاریخ کے بدترین ووٹر فراڈ پر محکمہ انصاف اور FBI کی جانب سے بھی کچھ نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان سب کو شرم آنی چاہیے، تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہار نہ ماننے کا اعلان کرتے ہوئے یہ دھمکی بھی دی کہ 6 جنوری کو واشنگٹن DC میں ان سب کو دیکھ لیں گے۔ امریکی شہر راک فورڈ میں فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ریاست کی پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے متاثرہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور لوگوں سے واقعے کی جگہ سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ واقعہ مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے پیش آیا۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حکام کے مطابق حملے کا مقصد واضح نہیں ہو سکا۔ راک فورڈ کے میئر نے واقعے پر افسوس کرتے ہوئے ہلاک اور زخمی افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے واقعے کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے عوام سے تعاون اور مناسب وقت دینے کی اپیل بھی کی۔ بوسٹن میں ایک ڈاکٹر کی طبیعت کرونا وائرس کی موڈرانا ویکسین لگتے ہی شدید طور پر خراب ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ریاست میساچوسٹس کے شہر بوسٹن میں ایک ڈاکٹر کو موڈرانا کی کرونا ویکسین لگتے ہی شدید الرجی ری ایکشن ہوا۔ ڈاکٹر حسین صدرزادہ بوسٹن میڈیکل سینٹر میں بڑی عمر کے افراد میں کینسر کے ماہر ہیں اور انہیں شیل فش سے الرجی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی انہیں کرونا ویکسین لگی انہیں شدید ری ایکشن ہوا۔ ڈاکٹر حسین نے بتایا کہ انہیں موڈرانا کی ویکسین سے چکر آنے لگے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ عوامی سطح پر پہلا شدید ری ایکشن تھا جو موڈرانا کی ویکسین سے ہوا اور یہ امریکہ بھر میں ہونے والی ویکسینیشن مہم کے پہلے ہی ہفتے میں سامنے آیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صدرزادہ کو اسپتال کے ایمرجنسی شعبے میں لے جایا گیا تھا جہاں ان کی صحت کی دیکھ بھال کی گئی اور مناسب علاج کے لیے انہیں گھر جانے دیا گیا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے حکام نے چند دن قبل کہا تھا کہ وہ الرجک ری ایکشن کے 5 ایسے کیسز کی تحقیقات کر رہے ہیں جو فائزر اور بائیو این ٹیک کی کرونا ویکسین لگنے کے بعد سامنے آئی۔ امریکی کمپنی نے اپنے ملازمین کو کرسمس پر ایک بونس ای میل بھیجی، تاہم یہ ای میل کمپنی کو مہنگی پڑ گئی اور اسے ملازمین سے معافی مانگنی پڑی۔ ویب سروسز فراہم کرنے والی امریکی کمپنی گو ڈیڈی نے رواں ماہ اپنے 500 ملازمین کو ای میل بھیجی کہ کرسمس کے موقع پر آپ کو خصوصی بونس دیا جا رہا ہے، تاہم 2 دن بعد ایک اور ای میل نے ملازمین کو غم و غصے سے دوچار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ملازمین کو ای میل پر کرسمس بونس کی خوشخبری دراصل ہیکنگ سے بچنے کا ایک امتحان تھا جس میں ملازمین ناکام رہے۔ ملازمین کو ملنے والی ای میل میں ایک فارم منسلک تھا۔ لکھا گیا تھا کہ جن ملازمین نے اپنی ذاتی تفصیلات پر کر کے یہ فارم واپس بھیجا انہیں $650 کا بونس دیا جائے گا۔ ملازمین نے خوشی خوشی یہ فارم پر کر کے بھیج دیا کیونکہ ای میل کمپنی ہی کی طرف سے آئی تھی، لیکن 2 دن بعد انہیں ایک اور ای میل ملی جس میں لکھا تھا کہ وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں۔ ملازمین کو معلوم ہوا کہ ای میل گو ڈیڈی کے سیکیورٹی چیف نے بھیجی تھی۔ کمپیوٹر ہیکرز اکثر یہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کہ ایک فرضی شخص کی جانب سے ای میل بھیجی جاتی ہے
جس کا مقصد لوگوں کے ذاتی ڈیٹا اور کس کمپنی کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ملازمین کو ہوشیار رکھنے کے لیے کمپنی نے یہ سیکیورٹی ٹیسٹ لیا تھا۔ کرونا وبا کی وجہ سے ہالی ووڈ کی سسپینس فلم دی 355 کی ریلیز مؤخر کر دی گئی۔ 5 جاسوس خواتین کا دشمن کے خلاف ایکشن سے بھرپور مشن۔ ہالی ووڈ کی ایکشن تھرل سسپینس سے بھرپور فلم دی 355 کی جنوری میں ریلیز مؤخر ہو گئی ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے فلم اب 14 جنوری 2022 کو ریلیز ہوگی۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان 27 دسمبر کو 55 برس کے ہو گئے ہیں۔ سالگرہ سے قبل ہی دبنگ ہیرو نے اپنی رہائش گاہ کے باہر اپنے مداحوں کے لیے ایک خصوصی پیغام چسپاں کیا ہے۔ ہر سال سلمان خان کی سالگرہ کے موقع پر ممبئی میں اداکار کے گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر مداحوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے اور مداح ان کے جنم دن پر سلمان خان کی ایک جھلک دیکھنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ تاہم اس سال سلمان خان نے اپنے اپارٹمنٹس کے باہر ایک نوٹس میں بتایا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہوں گے اور مداحوں سے باہر ہجوم میں نہ کھڑے ہونے اور سماجی فاصلے کا احترام کرنے کے لیے کہا ہے۔ سلمان خان کی جانب سے لگائے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سالوں سے میری سالگرہ پر مداحوں کی محبت اور جوش و خروش بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس سال میری عاجزانہ اپیل ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس اور سماجی فاصلے کی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے گھر کے باہر ہجوم نہ ہو۔ بالی ووڈ دبنگ ہیرو نے نوٹس میں عوام سے اپیل کی کہ ماسک پہنو، ہاتھ سینیٹائز کرو اور سماجی فاصلہ برقرار رکھو۔ اس کے ساتھ ہی سلمان خان نے بتایا کہ اس وقت میں گیلیکسی میں نہیں ہوں۔